اچھا قاسم صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ، ڈسپلن اور ہماری مینٹل ہیلتھ، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ تو ایک ٹرکی کویشچن ہے. صبح صبح آپ نے آتے ایک مشکل سوال مجھ سے پوچھ لیا اور ایک مشکل میں ڈال دیا. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے تو صرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی تھیوری اور ایک ریسرچ جو کہ کبھی بڑی وائرل ہوئی اور شاید اس کے ریفرنسز گوگل پہ بھی موجود ہیں، وہ ریسرچ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں ترتیب دیکھی گئی ہے ان کو ذہنی طور پہ زیادہ صحت مند اور مضبوط دیکھا گیا بنسبت ان کے جن کی زندگی میں ترتیب نہیں، آرگنائز نہیں ہے، جن کی پریورٹیز کلیئر نہیں ہے، جو ایک ہاچ پاچ سی لائف گزار رہے ہیں، جو کہہ لیجئے فرسٹ تھنگ فرسٹ نہیں پتا ان کو کہ اصل میں پہلے کیا کرنا ہے. ان کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب دیکھا گیا. اب نا میں اصل میں اس کا ایک وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بیلنس ڈھونڈا. ایک بہت پرفیکشن بھی نارمل نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو پرفیکشن کا خپت ہوتا ہے. مثال لیجیے کلاس پڑھا ہے، یہ تھوڑا سا ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں نہیں ہے، میں اس خپت میں پڑھ جاؤں اور اب میں نے بیلنس کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی، اور یہ گلاسز میں نے آدھے کر کے ایسے رکھے، مجھے پورے بند کر کے رکھنے چاہیے تھے. یہ نارمل نہیں ہے. یعنی اتنی پرفیکشن اور اتنی ہر چیز میں ایکوریسی ڈھونڈنا، یہ بھی کوئی نارمل اپروچ نہیں. اچھا گلاس زمین پہ پڑا ہے اور یہ یہاں پڑا ہے، یہ بھی ایک اب نارملٹی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو جہاں ہونی نہیں چاہیے تھی وہاں نہیں رکھی. تو اس کا جو بیلنس ہے وہ زندگی میں سم ٹائم آپ گو وتھ فلو چلتے ہیں، لیکن اوور آل آج تک کی جو انسانی تاریخ کی کہہ لیجیے اگر ہم شواہد اور ریکارڈز دیکھیں تو آرگنائز لوگ ہمیں زیادہ پروڈکٹیو ملے. اصل تو بات ہے پروڈکٹیوٹی. یہ ایک زندگی ہے نا، یہی بڑے بڑے لوگوں کے پاس تھی، یہی آپ کے پاس ہے، یہی میرے پاس ہے. اور یہ زندگی کے از اکول ٹو، اگر میتھ کی ایکویشن بنائیں کہ زندگی از اکول ٹو، تو جو از اکول ٹو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ان لوگوں کی زیادہ دیکھی گئی ہیں، ان کا امپیکٹ زیادہ دیکھا گیا یا انہیں زیادہ پر اثر دیکھا گیا اور زیادہ ان کی زندگی کا کہ ثمرات لوگوں کو ملے، سوسائٹی کو ملے جنہوں نے ایک آرگنائز لائف گزاری. میں آپ کے ساتھ ایک ایسا تاریخ کا کریکٹر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جو میں انہیں نیشنل ہیرو مانتا ہوں اور بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے، حکیم سعید صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ نور، اگر ہم نے حکیم سعید صاحب کی زندگی کو پڑھا ہے نا کسی نے، اسے ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی. ان سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ کا گرو میں نے نہ سنا نہ دیکھا قریب ماضی میں. اگر بات کروں، وہ اپنے ٹائم کو اتنا بھرپور استعمال کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ایک زندگی میں ایک شخص اتنا اچھا طبیب کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اچھا رائٹر کیسے ہو سکتا ہے، گورنر ایک ہی وقت میں. کسی علاقے میں جانا ہے تو وہاں جا کے انہوں نے کمال کیا کرنا ہے کہ انہوں نے وہیں جانا ہے اور اپنے مریضوں کو بھی چیک کر دینا. پھر ان کا کمال کیا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں سوچتے تھے، پلان کرتے تھے اور یونیورسٹی بنا رہے ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں کتنی بڑی ٹیم کو مینیج کرتے، تحقیق کر رہے ہوتے تھے. تو ایک بندہ ایک وقت میں اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک صاحب ہمارے تاریخ کے بڑے اچھے رائٹر تھے، قاسم محمود صاحب، سید قاسم محمود. میں نے جب ان کا کام آخری ایام میں دیکھا تو یہ پاس میں ایوان اقبال ہے، وہ سارا کام ٹیبلز پہ لگا ہوا تھا. خدا کی قسم وہ اداروں کے برابر کام تھا. اور میرا ان کی ایج 80s پہ آ چکی تھی میرا خیال ہے، اور میرے وہ بالکل اوائل ایام ہیں پروفیشنل لائف کے. تو میں ان کے پاس گیا اور ان کو کیونکہ میں پڑھتا تھا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا رائٹنگز میں اور ان کی تحریریں بڑی پڑھی جاتی تھیں، ان کی کتابیں بڑی، انسائکلوپیڈیاز، بہت کچھ انہوں نے کیا. تو میں نے ہاتھ چوما ان کا اور ہاتھ چوم کے ان سے میں نے درخواست کی کہ سر یہ پروڈکٹیوٹی کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا جو مجھے کہہ لیجیے نقش ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے صرف وقت کی قدر کی ہے اور پھر وقت نے میری قدر کی ہے. کیا بات! آپ اگر وقت کی قدر کرتے ہو، آپ وقت کو اہم سمجھتے ہو، آپ وقت کو ویلیو دیتے ہو، کیوں دیں جی؟ سوال ہے وقت کو. وقت آپ کی زندگی کی وہ چیز ہے جو واپس نہیں آتا. ہر چیز واپس آ جاتی ہے. یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ اگر کروڑ روپے چلا گیا نا، آپ کا جگرا ہے آپ کہیں کروڑ بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. آپ کی گاڑی چلی گئی نہیں خرید لو گے، آپ کے کپڑے خراب ہیں آج خراب ہیں کل کو اچھے ہوں گے. آج جب شاپنگ نہیں کر سکتے وسائل آئیں گے کر لو گے. آج ویزا ٹکٹ نہیں ہے وسائل آئیں گے دنیا دیکھو گے. پڑھنا چاہو پیسے لے کے جاؤ، دنیا کی ساری یونیورسٹیز ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں. آپ قیمتی ترین چیزیں، ایک تو رشتے والی سائڈ ہے، رشتے ہیں ہمارے قیمتی، لیکن وہ انعام جو اللہ نے آپ کو دیا جو سب سے قیمتی انعام ہے، جس کا یعنی کمال یہ ہے کہ ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا. ہم مل کے یہ اس ایک سیکنڈ کو 2 سیکنڈ کو پیچھے نہیں کر سکتے. یہ انعام اگر آپ اس کو ویلیو نہیں دیتے تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی انعام، کسی بھی تحفے کو اگر آپ ڈسگریس کرتے ہو
تو یہ سب سے بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کا سب سے بڑا تحفہ وقت ہے. آپ جائیے نا پنجاب کارڈیالوجی کے باہر کھڑے ہو جائیے, کسی ایمرجنسی ICU کے باہر کھڑے ہو جائیے, تو وہ دلاسا دینے والے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہوں گے بس یہ وقت ختم ہو گیا, بس یہ وقت ہو گیا, بس یہ وقت ہی ہے نا سی. ٹھیک ہے جی. جنازوں پہ قبرستانوں میں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, بس جی اینا ہی ٹائم سی, اینا ہی لکھیا سی, جہاں ٹائم لکھیا سی ٹر گئے. اس کا مطلب ہے وہ وقت ایک ایسا انعام ہے جو ختم ہو جاتا ہے تو آپ میت بن جاتے ہیں, آپ قبر میں چلے جاتے ہیں. تو زندہ انسان جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ قاسم علی شاہ ہے, وہ نور السحل ہے, وہ سوچے کہ یہ اچھا پھر وقت کی قسمیں آگے. وقت میں ایک زندگی کو بھی آپ ایسے کر کے لوگے نا تو دن کی طرح, اس کا ایک آغاز ہے, اس کا ایک عروج ہے, اس کا پھر ایک زوال ہے. یعنی یہ دن جو ہے وہ شام پئی ہے نا, شیر میاں محمد صاحب کہ شام اب پڑ گئی, اب جانا ہی ہے زندگی سے, تو اب میرے کیا کانفلکٹ اور جھگڑے کہ شام پڑ گئی, زندگی کی بھی شام پڑ جاتی. گانے بھی ہیں شاماں پئیاں, ٹھیک ہے کہ نہیں, شام جو پڑتی ہے وہ آخر کار کیا ہے, ختم ہونا ہے. زندگی جو ہے وہ ایک دن سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس میں کہیں سورج نکلتا ہے, کہیں جوانی یعنی عروج ہوتا ہے اس کا, پھر اس کا زوال ہوتا ہے, آخر کار اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. اس زندگی کے سائیکل کے, اس ٹریجیکٹری کے پرائم ٹائم ہے. اب میڈیا میں پرائم ٹائم کچھ اور چیز ہے. میڈیا میں پرائم ٹائم شروع ہوتا ہے شام 7 بجے سے رات میرا خیال ہے 10 بجے تک. لائف کا جو پرائم ٹائم ہے وہ آئیڈیل ٹائم ہے آپ کے پاس. اس لیے میرا خیال ہے آپ میرے سے جب بھی بیٹھے تو میں نے کیا کہا, کچھ کرو لڑکی کیوں نہیں کچھ کر رہی, کیوں کہتا ہوں, کرتا رہی ہوں میں, کرتا رہی ہوں کام.